بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عابد سیال حاضر ہے ادارہ اردو کے اس سلسلے کے ساتھ جس کا عنوان ہم نے رکھا ہے ایک سوال، اور آج ایک مرتبہ پھر ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب محمد عاصم بٹ صاحب اس ایک سوال کے جواب کی تلاش میں۔ اور جناب بہت شکریہ، آپ نے وقت عنایت فرمایا۔ پچھلی ایک گفتگو میں آپ نے ایک ایسی بات کر دی تھی جس کی بنا پر میں بھی سوچتا رہا بعد میں کہ یہ پتہ نہیں آپ نے کیا کہہ دیا ہے اور کتنی مشکل میں ڈال دیا ہے مجھے بھی اور ہمارے سننے والوں کو بھی۔ جب ہم نے بات کی تھی کہ جو ادیب یا تخلیق کار ہے اس کے لیے جو نصابی اس کی سرگرمیاں ہیں یا وہ کیا ہو سکتی ہیں، تو آپ نے دو چیزوں کا ذکر کیا، مطالعہ اور ریاضت قلم، اور جو شرائط اور جو اس کے لوازم اور جو اس کا طریقہ کار آپ نے بتایا اس سے تو ایسے لگتا تھا کہ یہ انہی کا کام ہے، یہ جن کے حوصلے ہیں زیاد تو عام آدمی کے کرنے کا کام تو نہیں ہے۔ تو ہم تو سمجھتے تھے کہ چلتے پھرتے ایسی شعر کہہ لیا، مصرع گھڑ لیا، بات ہو گئی۔ یہ ادیب عام آدمی تو نہیں ہوتا ہے۔ ہاں، یہ صحیح کہا آپ نے۔ تو بالکل جو پروفیشنل اپروچ ہے ادیب ہونے کی، آپ نے اس حوالے سے بات کی۔ آج میرا خیال ہے اس کا ایک اور حصہ جو ہے وہ ہم کرتے ہیں، یعنی اسی پروگرام کا ایک اور، یعنی اسی بات کا ایک اور حصہ بھی، یعنی نصابی سے مجھے یہ خیال آیا کہ جب ہم باقی معاملات کو نصابی یونیورسٹی میں کالج میں دیکھتے ہیں نصابی سرگرمیاں، اس کے ساتھ کچھ غیر نصابی یا ہم نصابی سرگرمیاں بھی ہوتی ہیں کہ جو نصاب کا حصہ تو نہیں ہوتی، لیکن طالب علم کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ ان کی طرف بھی کچھ دھیان کرے تو پرفیکٹ طالب علم اس کو سمجھا جاتا ہے جو نصابی سرگرمیوں کے ساتھ ساتھ غیر نصابی سرگرمیوں میں بھی اتنی دلچسپی رکھتا ہو تاکہ اس کی پوری شخصیت جو ہے وہ گروم کر سکے، گرو کر سکے اور متشکل ہو سکے۔ تو کیا ادیب کے لیے کچھ غیر نصابی سرگرمیاں بھی آپ سمجھتے ہیں کہ ہوتی ہیں؟ بہت زیادہ۔ اچھا، میں ابھی سوچ رہا تھا کہ غیر نصابی سرگرمیوں کی کیا مثال دی جائے۔ مثلا آپ کھانا کھاتے ہیں تو وہ کسی نے کہا کہ بھی کھانا تو آپ کھاتے ہیں، اس کو ہضم کرنے کے لیے کیا کھاتے ہیں؟ اچھا وہ آپ سلاد رکھتے ہیں، چٹنیاں، پہلے زمانے میں ہوتا تھا چٹنیاں رکھتے ہیں، ایسا کچھ اس طرح چیزیں ہوتی تھی کھانے کے ساتھ۔ تو وہ ان کا مقصد یہ ہوتا تھا کہ وہ جو آپ کھا رہے ہیں وہ آپ کا جزو بدن بنے صحیح طرح سے، اور یعنی وہ کام بھی آیا آپ کے، وہ کام بھی آیا۔ تو اس کو ہضم کرنے کے لیے صرف معدہ بھرنے کا باعث نہ ہو، معدے کو تکلیف میں ڈالنے کی بات ہے، معدہ خراب کرنے والی بات ہے۔ تو اسی طرح سے جو نصاب ہے وہ بنیادی اس کی اہمیت ہے، لیکن وہ تب تک آپ اس کا فہم حاصل نہیں کر سکتے، اس سے وہ جو ڈائجسٹ نہیں کر سکتے، اس کو کشید کرنا آپ نے، کیا بات ہے، وہ آپ نہیں کر سکتے جب تک کہ اس کے ساتھ غیر نصابی سرگرمیوں کا ایک پورا پلان، پورا پیکج نہیں ہوگا۔ آپ جس طرح ایک دفعہ اسی طرح نشست میں بات کی تھی کہ جو تعلیم ہے تو وہ تو ہم کتاب پڑھ کے بھی، اب تو کویسچن ہونے لگ گیا کہ جی جو کلاس میں جو تعلیم دی جاتی ہے وہ تو ہم گوگل سے اس سے زیادہ تعلیم مل سکتی ہے، کتابیں موجود ہے، اسٹوڈنٹ اپنے گھر میں بیٹھ کے تعلیم لے سکتے ہیں، آن لائن پڑھ سکتے ہیں۔ تو پھر یہ درس گاہوں کی کیا اہمیت ہے؟ تو اس کی اہمیت ہمیشہ سے اس لیے بہت زیادہ رہی کہ اس میں وہ جو غیر نصابی سرگرمی ہے جو کہ اس نصاب کے ساتھ ہی اس طرح جڑی ہوتی ہیں کہ وہ اس نصاب کو ڈائجسٹیبل، زود ہضم بنانے کے لیے اپنا کردار ادا کرتی ہے، اور اس کے بغیر آپ اس نصاب کو سمجھنے کی توقع بھی نہیں کرنی چاہیے آپ کو ٹھیک طرح سے۔ تو وہ غیر نصابی سرگرمیاں ایک اگر ہم ادیب کی حوالے سے بات کریں تو وہ میرا خیال ہے اس سے زیادہ ہے جتنا نصاب ہے۔ ٹھیک ہے، مثلاً ایک بالکل سادہ سی بات ہے، وہ کچھ چیزیں تو ہوتی ہیں جو وہبی ہیں، جو آپ کو، جس میں آپ کی کوشش شامل ہے۔ مثلاً آپ کا زود حص ہونا، اب یہ ایک وہبی بات ہے، ٹھیک ہے، ہر بندہ زود حص نہیں ہوتا، ٹھیک ہے، لیکن یہ قدرت کی عطا ہے یا خدا داد ہے، اور یہ بنیاد ہے جس پہ کہ آپ کی کسی بھی تخلیقی مشغلے کی عمارت کھڑی ہو سکتی ہے۔ بالکل ٹھیک ہے، اگر یہ نہیں ہے، یعنی وہ بنیادی طور پر تو احساس سے پھوٹتا ہے۔ ہاں، احساس سے تب پھوٹے گا اگر آپ کی حس کام کرے گی اور تھوڑا سا تیز کام کرے گی۔ بالکل ٹھیک ہے، یعنی آپ وہ آوازیں سنیں جو کہ ایک عام آدمی نہیں سن رہا۔ کیا بات، وہ منظر دیکھیں، تصویریں دیکھیں، یا وہ جسچرز نوٹ کرنے لگ جائیں لوگوں کے، یا اپنے آس پاس جو آپ کے نیچر ہے، کہ جو عام آدمی اس کو مس کر دیتا ہے، تبھی آپ اس سے بڑھ کے بات کر سکیں گے جو کہ عام آدمی کی اپروچ میں ہوتی ہے۔ کیا بات ہے، تو آپ کی یہ زود حصی جو ہے وہ آپ کو مجبور کرتی ہے کہ آپ چیزوں میں اپنے آل دوال میں انوالو ہو جائیں۔ ٹھیک ہے، مثلا اگر مجھے آواز آ رہی ہے، آپ کو نہیں آ رہی، تو میں اس آواز کو سننے کی کوشش کروں گا، تو یہ میری انوالومنٹ ہے جو کہ اس بنیاد پہ ہے کہ میں زود حص ہوں، مجھے وہ آوازیں آ رہی ہیں، میں سمجھ، یعنی دو آدمی ایک ماحول میں رہتے ہوئے ہی
ٹھیک ہے، وہ یعنی ایک مس کر رہا ہے اور دوسرے کے لیے وہ ہے، دوسرے کے لیے وہ مسئلہ بن گیا. تو بہت ساری ایسی باتیں ہیں جو آپ نہیں سوچتے اور وہ سوچ رہا ہوتا ہے کیونکہ اس کو وہ زود حصہ ہے. تو زود حصی جو ہے یہ تو بالکل غیبی بات. ٹھیک ہے، پہلی بات یہ تو آپ پیدا نہیں کر سکتے، گو کہ یہ بھی غیر نصابی میں ہی. لیکن اس کی ریاضت تو کر سکتے ہیں، اس کے لیے آپ اپنا شارپ کر سکتے ہیں، شارپ کریں، مشاہدہ جو ہے اس کو ذرا تھوڑا سا تیز کریں. دوسری بات ہوتی ہے مشاہدہ. اچھا مشاہدے سے یہ زود حصی ہوگی تو پھر آپ زود حصی کو آپ کام میں لائیں گے، بصارت کو کام میں لائیں گے، سماعت کو کام میں لائیں گے. حص تو ہے نا آپ کے اندر. جی، آپ بات کرتے ہیں تو آپ کے آواز میں سارے سر بول رہے ہیں، لیکن ان کو پہچاننا، ان کو ذرا شارپ کرنا، ان کو رندہ پھیرنا، ان کو ذرا ان کی جو شکل بنانا، ان میں جو ڈب کھڑبا سا ہے اسٹرکچر اس کو ٹھیک کرنا، یہ آپ ریاضت سے کر سکتے ہیں. بعض لوگوں کی کو یہ ودیت ہوتا ہے کہ وہ جب بچہ بھی تو وہ ایسا گا رہا ہوتا ہے یا کہ اس کے سارے سر پکے لگ رہے ہوتے ہیں، اس لے میں ہوتا ہے. لیکن یہ ایسی بات ہے کہ آپ سیکھ سکتے ہیں. سو اگر آپ میں حص تو ہے نا آپ کے اندر، تو اس کو آپ شارپ کر سکتے ہیں. اور وہ آپ اس کے بہت سارے ذریعے ہیں، مطالعہ بھی اس میں شامل ہوتا ہے. اور لیکن یہ جو مشاہدہ ہے، اچھا مشاہدہ اور تجربہ جو ہے اس میں فرق یہ ہے کہ مشاہدے میں آپ ایک ناظر کے طور پہ ہوتے ہیں، منظر سے باہر ہوتے ہیں یا اس واقعے میں جو ہو رہا ہے، جو چاہے ذہنی طور پہ ہو رہا ہے یا اس میں آپ انوالو ہیں، شاہد ہیں وقوعے کے. تجربہ جو ہے کہ جو واقعہ آپ پہ بیت رہا ہے آپ بھی اس میں شامل ہو جاتے ہیں، تو اس کی زد میں آ جاتے ہیں، اس کے دائرے میں آپ آ جاتے ہیں، اس کے اثر کے. تو تجربہ اور مشاہدہ یہ بہت ضروری ہے. ٹھیک ہے. اور اس کے لیے آپ کے اندر ایک غیر شعوری طور پہ تو ہوگی، لیکن شعوری طور پہ بھی آپ کی کوشش ہونی چاہیے کہ آپ اس تجربے کے دوران جو کچھ اس کا حاصل ہے اس کو شامل اس کو اپنے پاس محفوظ کر لیں. مجھے یاد ہے وہ جب کبھی نشستیں ہوا کرتی تھی تو اس میں وہ ڈاکٹر رشید امجد وغیرہ صاحب بیٹھتے تھے، تو ڈاکٹر نواز شریف صاحب نے تھا پتہ نہیں کیا بات ہو رہی تھی، تو اس نے رشید امجد صاحب سے بات کیا تو مجھ سے انہوں نے کہا تم بھی سنو کہ یہ جو ہوتے ہیں نا فکشن نگاہ، یہ مامے ہوتے ہیں شاعروں کے، تمہیں پتہ ہونا چاہیے کہ کیا کیا ہو رہا ہے. ٹول پلازا پہ اگر کوئی مسئلہ ہے تو وہ میں کہوں جی میں تو شاعر ہوں، مجھے تو اس کا تعلق نہیں ہے میرا. وہ کہتے ہیں نہیں، یہ آپ کے آل دوال کی جو خبریت ہے وہ بہت ضروری ہے. کچھ بھی ہو رہا ہے آپ کے اپنے جسم کے وجود کے علاوہ کہیں ہو رہا ہے، آپ کے گھر کے ساتھ والے گھر میں ہو رہا ہے، گلی میں ہو رہا ہے، محلے میں، شہر میں یا کسی ملک میں ہو رہا ہے، تو اس سب کے ساتھ ایک ان ٹچ رہنا جو ہے نا وہ بہت ضروری ہے، تاکہ آپ جو اس میں اگر اشارے موجود ہیں تبدیلی کے یا کسی بھی بات کے، وہ سب اشارے مل کے پھر ایک جگسا پزل کی طرح ایک تصویر بنتی ہے. بالکل ٹھیک ہے. وہ جو انالیسز ہے آپ کا وہ اس کا حصہ بنے گا، وہ حصہ بنتا ہے. اور جب آپ خود کوئی تخلیق کرتے ہیں، کوئی بھی شعر یا نثر، تو وہ اس میں مقام شعوری، تحت شعوری، لاشعوری طور پر وہ کہیں نہ کہیں آ جاتا ہے. سو مشاہدہ اور تجربہ کے بعد آپ کی جو خبریت، باخبر ہونے کا جو ہے عنصر ہے، اس پہ آپ کو وہ توجہ دینے کی ضرورت ہے. یہ آگاہی سے علاوہ بھی ہے، یعنی آگاہی بھی ایک چیز ہے، خبریت ایک اور خبریت. ہاں، یعنی کہ اگر آپ فرض کیجئے کہ اگر روانڈا میں جنگ ہو رہی ہے یا کسی جگہ پہ کینیا وغیرہ میں قحط پڑ گیا ہے، تو آپ کہیں گے جی یہاں تو پانی مجھے مل رہا ہے، خوراک بھی اچھی طرح سے، تو میرا تو ایشو نہیں ہے. تو لیکن یہ کہ وہ قحط چونکہ آپ کے اثر میں ہو رہا ہے، تو آپ کو اس سے آگاہ رہنے کی بہت ضرورت ہے. اسی سے آپ کا دیکھیں، آپ اپنے باہر سے آگاہ ہوئے بغیر اپنے اندر سے آگاہ نہیں ہو سکتے. سو باہر آپ کے اندر اترنے کا جو راستہ ہے وہ آپ کے باہر کہیں موجود ہے. تو وہ بابا فرید نے کہا تھا نا کہ خواجہ فرید نے کہ اٹھ میلہ ویکھن جا، اٹھ فریدا ستیا میلہ ویکھن جا. بابا فرید، خواجہ فرید نے جے کوئی ملے بخشن ہارا تے آ بھی بخشا جا. اس طرح کچھ ان کا میرا خیال ہے بابا فرید کا ہو سکتا ہے کہ شلوک جو ہیں وہ بابا فرید کے ان کے ہیں، تو الفاظ بھی اس کے مختلف ہو سکتے ہیں، لیکن اس میں بنیادی جو میسج ہے وہ یہی ہے کہ آپ کی جو لوکائی ہے جس میں آپ رہ رہے ہیں، اس سے جڑت آپ کی جو میں نے ابھی بات کی باخبر ہونے کا جو ایک ایلیمنٹ ہے، اس سے جڑا رہنا بہت ضروری ہے اور ان ٹچ رہنا ضروری ہے آپ کے اپنے آل دوال سے. ٹھیک ہے. اس سے آپ کی اپنی ہی نجات اور فلاح کا راستہ نکلتا ہے. ٹھیک ہے. اپنے اندر رہ کے نہیں. بالکل.
تو تیسرا جو میرا خیال ہے کہ وہ ہے آپ کے اندر ایک، جیسا میں نے پہلے بھی ایک دفعہ عرض کی کہ جو ایک ایتھلیٹک ول پاور ہے نا، وہ آپ کے اندر ہونی چاہیے کہ آپ اپنے آپ کو، اب دیکھیں آپ کے اندر بڑا جوہر ہوتا ہے، بعض لوگوں کے اندر بڑا جوہر ہوتا ہے. اور مجھے یاد ہے کہ جب میں کالج میں تھا تو ہمارے ساتھ کچھ لڑکے تھے، تو وہ ایک مزاح لکھتا تھا اور ایک شاعری کرتا تھا، نظمیں لکھتا تھا. تو ان کے اندر بڑا جوہر تھا، لیکن سستی، کاہلی، اور بس ٹھیک ہے ہو گیا تو انہوں نے زندگی کے، جب زندگی کا ایک دھارے میں بہ گئے کسی اور طرف، تو انہوں نے پھر اس کو دھیان نہیں دیا اور وہ ان کا جوہر ظاہر ہو گیا. اس طرح بہت سارے لوگوں میں بہت سارے جوہر ہوتے ہیں. تو وہ بہت ضروری ہے کہ اس جوہر کو آپ سمجھیں اور اس کو پھر اس کی پرداخت کریں، سنبھالیں. جو ول پاور ہے اس کے ساتھ اس پہ آپ محنت کریں، اور اس پہ محنت بھی کریں آپ اس پہ. اچھا پھر یہ ہوتا ہے کہ خواہش بھی ہوتی ہے، ارادہ بھی آ گیا، لیکن آپ محنت نہیں کرتے. آپ کہتے ہیں میرے پاس ٹائم ہی نہیں ہے، یا اس طرح کے کچھ لیم ایکسکیوز آپ کرتے ہیں. لیکن نہیں، یہ بھی ایک نصابی سرگرمی کا حصہ ہے. لیکن میرا خیال ہے کہ ان سب کے پیچھے ایک اور چیز کام کر رہی ہوتی ہے، وہ ہے سیکریفائس. یہ بہت ضروری ہے. دیکھیں آپ کا دل کر رہا ہے آپ سو جائیں، موسم اچھا ہے، رضائی میں آپ، سردیوں کا دن ہے تو رضائی میں آپ بیٹھے ہوئے اور آپ کا جسم تھکا ہوا ہے، سو جائیں. تو آپ جو دوسرا جو لکھنے والا وہ کہتا ہے نہیں، یہ لکھنے کا وقت ہے، یہ میں ضائع نہیں کرنا. سو اس نے وہ اپنے آرام کو سیکریفائس کیا. اس طرح آپ بہت سارے موقعوں پر، بہت ساری اپنی سماجی زندگی میں، اپنی پیشہ ورانہ زندگی میں اپنی چیزوں کو سیکریفائس کرتے ہیں. جن لوگوں نے دنیا میں بڑا نام کمایا اور ایک بڑا ادب تخلیق کیا اور انہوں نے کنٹریبیوٹ کیا، اور آج ہم ان کے کام کو جب دیکھتے ہیں تو ہم سر دھنتے ہیں اور کہتے ہیں کہ لیکن وہ تو اگر اس کے پیچھے سیکریفائس شامل نہیں ہے تو وہ ممکن نہیں ہے. کسی بھی کام میں آپ دیکھ لیں کہ جب تک آپ اس کو، اپنے آپ کو، اپنی چیزوں کو، اپنی خواہشوں کو سیکریفائس نہیں کریں گے اور آپ کے اندر یہ جذبہ مضبوط نہیں ہے تو آپ اس میں کمال حاصل نہیں کر سکتے. سو سیکریفائس ایک بہت بنیادی ایک عنصر ہے. لیکن اس سب کے ساتھ جب آپ، میں نے زودس کہا، تو پھر ایک تجسس کا ایلیمنٹ بھی ہوتا ہے. اچھا تجسس ہی آپ کو لے کے جاتا ہے مشاہدے کی طرف بھی، تجسس ہی آپ کو تجربے کی طرف بھی لے کے جاتا ہے، اور تجسس ہی کے تحت پھر آپ خود کو پابند بھی کرتے ہیں آپ کے اندر محنت کرنے کی اور اپنے آپ کو منظم کرنے کی. وہ جو تحریک پیدا ہوتی ہے وہ بھی اس تجسس کے ذریعے ہے کہ چیزوں کو آپ جاننا چاہتے ہیں، زندگی کو آپ سمجھنا چاہتے ہیں، انسان کو سمجھنا چاہتے ہیں، انسان کے ساتھ تعلق کو سمجھنا چاہتے ہیں، انسان کے کائنات کے ساتھ تعلق کو سمجھنا چاہتے ہیں، اور آپ انسان کے بھیتر میں جا کے دیکھنا چاہتے ہیں کہ مثلا کوئی اشارہ ہے، فرض کیجئے ہم ٹی ہاؤس میں بیٹھا کرتے تھے تو وہاں پہ ایک ہمارے بزرگ ادیب تھے، میں ان کا نام نہیں لوں گا، تو وہ کیا ہوتا تھا کہ وہ سگریٹ پیتے تھے، اس طرح پی رہے سگریٹ، تو جو ہی کوئی ایسا شخص آیا جو اسے ناپسند ہے تو وہ سگریٹ کا رخ بدل جاتا تھا. تو میں کہتا تھا کہ یہ اس کو پسند نہیں ہے. تو بعد میں پھر ثابت بھی ہوتا تھا کہ وہ ناپسند ہے. ان کی آپس میں جو ایک وہ تلخ کلامی تو نہیں، لیکن ایک جسے آپ کہتے ہیں نا وہ چشمک سی جو ایک تیر کٹیلے جو فکر ایک دوسرے. تو جب یہ تجسس ہے جو آپ کو اس اشارے تک لے گیا، ادروائز تو وہ اب پیتے ہیں تو آپ اگنور کر سکتے ہیں. تو تجسس ہے جو آپ کو دنیا میں لے کے جاتا ہے، دنیا کے اندر دنیا کا جو ایک فیبرک ہے اس کے اندر آپ کو داخل کرتا ہے، اور اس کی جو نیٹی گریٹی ہے اس کو سمجھنے کی آپ کے اندر ایک گنجائش پیدا کرتا ہے. اگر تجسس نہیں ہے تو آپ کے سامنے چاہے کوئی بھی چیز پیش کر دی جائے، جہاں جیسی بھی چیز ہو، ظاہر وہ آپ کے لیے جب تک اس کی پیچیدگی کو آپ سمجھیں گے نہیں سمجھیں گے. اور پھر یہ ہوتا ہے، یہ سب چیزیں ہو گئی، آپ نے مطالعہ بھی کر لیا، آپ نے ریاضت قلب بھی کر لی، لیکن اگر آپ کے اندر جدت کی خواہش نہیں ہے، نئی بات کہنے کی خواہش نہیں ہے، اپنے پچھلوں سے ان سے آگے نکلنے کی خواہش نہیں ہے، اپنی روایت میں ایک قدم آگے بڑھانے کی خواہش نہیں ہے، تو آپ کی تمام جو کوشش ہے
وہ پھر بھی ضائع، یعنی کہ کسی موقع پر بھی ضائع ہو سکتی ہے. اتنے زیادہ مراحل ہیں، ٹھیک ہے، منزلیں ہیں، کوئی بھی مرحلہ ایسا ہو سکتا ہے جس پہ بھی آپ ناکام ہوتے ہیں، آپ واپس وہ سانپ سیڑھی والا وہ کھیلا واپس آپ پہلے خانے پہ آ جاتے ہیں. تو جدت جو ہے وہ دیکھیں وہ کسی بھی سطح پہ ہو سکتی ہے. تو وہ انگریزی کی نظم ہے، تو اس نے کہا کہ اپنے کم از کم اور کچھ نہیں کر سکتے تو یہ صوفے یہاں سے وہاں رکھ لو، کچھ تو نیا کرو نا، کچھ تو اپنے بیٹھنے کے انداز میں. ایسے ہی ہمیں ترتیب میں تبدیلی بھی جدت کی ابتدا ہے. کسی بھی سطح پہ جدت لے کے آئے، وہ تو پھر ایک درجہ بن جاتا ہے نا کہ آپ کے کون کس درجے کا جدت پسند ہے، کس نے کس درجے کی نئی بات ادب میں متعارف کی، اپنے اسلوب کی سطح پر، زبان کی. تو ہمارے ہاں پچھلے اگر آپ دیکھیں 50-60 سالوں میں تو ایسے ادیبوں کے گروہ آئے کہ جنہوں نے میں بات مجھے یاد آ رہا ہے انتظار صاحب کی بات. انتظار صاحب سے میں انٹرویو کر رہا تھا تو انہوں نے کہا کہ جی میں کہانیاں لکھتا تھا اور لوگ پسند بھی کرتے تھے، چھپ بھی جاتی تھی، لیکن میرے اندر ایک خواہش تھی کہ نہیں، یہ تو وہی کہانی ہے جو راشد الخیر نے بھی لکھی، جو پریم چند نے بھی لکھی، جو پہلے لکھ کے منٹو بھی لکھ گیا، تو اس سے ذرا سے مختلف ہے. مختلف ہونا کوئی بات نہیں ہے. تو ایک میرے اندر خواہش ہمیشہ رہی. تو انہوں نے کہا کہ میں بچپن سے داستانیں پڑھنے کا بڑا وہ شائق تھے، اور یہ جو ملفوظات ہوتے ہیں ان کے، وہ تو ان کا ایک خاندانی ایک ورثے کا حصہ تھا کہ وہ اس کو بھی بڑی عقیدت سے پڑھتے تھے. تو میں نے اس اسلوب کو، ملفوظات کے اسلوب کو اور داستان کے اسلوب کو لیا، ان کو مکس کیا، اور میں نے ایک کہانی لکھی آخری آدمی، زرد پتہ وغیرہ وغیرہ، زرد کتا پوری، ہاں زرد کتا، وہ ایک پوری کتاب ہے ان کی، جو میرا خیال ہے کہ وہی ان کی پہچان ہے. اور آج سے 50 سال 100 سال بعد بھی جب کوئی چیز زندہ رہ جائے گی تو وہ ایسی ایک نئی کتاب تھی کہ وہ نہ اس کے بعد کوئی اس سطح کا تجربہ ہوا اس طرح کے اسلوب سازی میں، نہ اس سے پہلے وہ موجود تھا. تو اسی دور میں وہ ایک فضا تھی پورے ماحول کی، ہمارے اردو منظر نامے کی. تو اسی دور میں پھر تشکیلات والے بھی آئے، لسانی تشکیلات والے بھی. اسی دور میں علامتی بھی، انہوں نے شعوری طور پہ بہت کچھ نیا کرنے کی کوشش کی. اندر ایک ہی کوشش تھی، ایک ہی خواہش تھی. اچھا، وہ آپ دیکھیں مثلا ان میں وہ تجسس، وہ طاقت، ایتھلیٹکس والی ول پاور، وہ سارا کچھ جو ہے وہ موجود ہے. تو منظر نامے میں بہرحال انہوں نے کچھ کیا اور ان کے نام بھی پھر باقی رہے. وہ ٹھیک ہے، کسی نے کچھ کم تر سطح پہ لکھا، کسی نے بہت زیادہ لکھ دیا، لیکن ایک خواہش کی داد تو ان کو ملنی چاہیے. وہ ہے کہ نئی بات کرنے کی، ادب میں جو لکھا جا رہا ہے. آج بھی میرا ذاتی خیال ہے، یقین ہے کہ اگر منٹو یا غلام عباس وغیرہ آج کے دور میں 21ویں صدی میں اگر آئے ہمارے ساتھ، تو وہ کم از کم وہ نہیں لکھیں گے جو وہ لکھ چکے. ایسے وہ آج کے دور کے حوالے سے اب تک جو روایت جہاں تک جس منزل تک آ گئی، اس سے آگے کی بات کرنے کی کوشش کریں، کیونکہ ان کے اندر بھی ایک بڑی شدید طاقت تھی، بڑی خواہش تھی نئی بات کرنے کی. تو جدت ایسی چیز ہے کہ اگر آپ کے پاس سارا سامان موجود ہے، ول پاور بھی ہے، محنت بھی آپ بہت کرتے ہیں، اور مطالعہ بھی آپ کا بے تحاشا ہے، زبان و بیان میں بھی آپ کو بڑی قدرت حاصل ہے، لیکن اگر آپ کے ہاں جدت نہیں ہے تو پھر بھی آپ نہ صرف اپنے زمانے سے پیچھے رہ جائیں گے، بلکہ اپنی روایت میں ہی کہیں آپ اس مٹی کا حصہ بن جائیں گے، مٹی بن جائیں گے، غائب ہو جائیں گے. یہ تو اب تک آپ جتنی باتیں فرما رہے ہیں، یہ تو زیادہ تر کا تعلق جو ہے وہ انسان کی داخلی جو صلاحیت ہے اس کے ساتھ ہے. اور کوئی خارج میں بھی ایسا معاملہ ہے کہ اس کے ساتھ بھی کہیں اس کو اپنا میل ملاپ. ایک اور بات بھی ہے جی، کہ یہ جو ساری باتیں ہیں نا، یہ وہ باتیں جو ہمیں پیچھوں سے بزرگوں سے آئیں، اور یہ آپ کو بڑے بڑے جو اس پہ تھیسس لکھے گئے، کتابیں لکھیں گی، اس میں بھی آپ کو یہ پوائنٹس مل جائیں گے. تو انہیں کو میں نے یہاں پہ ریپیٹ کیا. لیکن دو باتیں ایسی ہیں جو کہ اس پورے پیکج کا حصہ نہیں ہے، جو کہ اب نئی جو نیا ایک صورتحال بن رہی ہے اس میں ان کی ضرورت بن گئی. اس میں ایک تو ہے خطابت. اچھا، اب جو پریزنٹیشنل جو ہے نا ایلیمنٹ، کہ آپ کو پریزنٹیبل ہونا چاہیے. ٹھیک ہے، یعنی اب یہ صرف لکھنا کافی نہیں ہے. ادیب سے اس سے پہلے کبھی تقاضا نہیں کیا. ٹھیک ہے، ادیب جنگلوں میں بیٹھا ہوا ہے، ادیب انتہائی مردم بیزار ہے، خلوت پسند ہے، وہ نہ کسی سے بات کرتا ہے نہ بولتا ہے، لیکن وہ اپنا جو کام ہے، جو کلام ہے، وہ سامنے لے کے آتا ہے. اور آج ہم جانتے بھی نہیں کہ وہ ادیب کس زبان میں لکھتا تھا، کہاں رہتا تھا، ہمیں اس سے غرض بھی نہیں ہوتی. اور ہم جب اس کا کام دیکھتے ہیں تو بہت سارے بڑے ادیب ہیں جن کے بارے میں ایسی بات ہوتی ہے
کہ وہ کہاں کے رہنے والے تو ہمیں پھر دیکھنا پڑتا ہے گوگل میں جا کے، لیکن اس ادیب سے اس کے کام سے ہم بہت زیادہ متعارف ہیں. تو لیکن اس زمانے میں اب یہ ہوا کہ ایک دور ایسا آ گیا، اب فیسٹیولز ہیں، سیمینارز ہو رہے ہیں، اور اس طرح یہ اب یہ ہم سب بیٹھے ہوئے ہیں، سوشل میڈیا کے پلیٹ فارمز آ گئے. ان سب میں جو بنیادی بات آ گئی، مجھے یاد ہے کہ جب میں ناول لکھا تو پروین شاکر ٹرسٹ ہے، تو اس میں اس ناول پہ ایک سیشن تھا، تو مسعود بشیر صاحب سے تو میں نے کچھ صفحہ سا لکھ لیا، تو مدر صاحب کہتے ہیں کہ اب نا وہاں پہ کھڑے ہو کے نا بتاؤ ناول کے بارے میں. تو میں نے کہا جی میرا خیال تھا کہ مضمون نہیں پڑھنا، تو پریزنٹیشن دینی ہے آپ نے. تو وہاں جا کے میں نے جب ناول کے بارے میں نے بیان کیا تو مجھے مسلسل بہت عجیب لگتا رہا، کیونکہ وہ ہم جس روایت سے جڑے ہوئے ہیں وہاں پہ یہ بات اتنا میٹر ہی نہیں کرتی. مجھے یاد ہے کہ سلیم صاحب سے جب میں پہلی دفعہ ملا تو ان کے کام سے بہت زیادہ ان کی دلوں میں عقیدت بھی ان کے لیے اب بھی ہے، اور ان کے کام سے متعارف تھے، اس کو پڑھا ہوا تھا. لیکن ان سے ملاقات میں نے کہانی دی تو وہ انہوں نے بلایا کہ اس نوجوان کو بلاؤ، میں ان سے بات کرنا چاہتا ہوں. تو پہلی دفعہ میں نے اس کو دیکھا. تو اس کے بعد 5 ٹائمز مجھے یاد ہے کہ کسی موقع پر کچھ لوگ بیٹھے تھے، میں بھی ان میں تھا، تو نجم سیٹھی نے ان سے کہا کہ بھی آپ اس میں لکھتے ہیں انگریزی میں کتابوں پہ یا ادب پر مضامین، تو جس طرح مظفر سید کا ایک مضمون چھپتا ہے، کالم چھپتا ہے، تو ان کی ہم تصویر لگاتے ہیں، تو آپ کی ہم تصویر لگانا چاہتے ہیں. تو انہوں نے کہا میں لکھنا چھوڑ دوں گا. اب یہ ان کا ایک مزاج ہے. تو اب یہ نہیں کہ ان کا مزاج ہے، یہ ایک پوری روایت ہے. ہاں پوری روایت ہے کہ جس میں یہ ایک دیکھیں نا، یہ ہماری جو روایت ہے وہ سیڈزم پہ کھڑی ہے، اور جو جسے آپ تخلیق کہتے ہیں وہ ہے ہی خود اذیتی کا معاملہ کسی حد تک. کہ آپ وہ کنڈیرا نے ایک بڑی اچھی بات کی، اس نے کہا جی جو اچھا ناول ہے نا وہ ناول نگار سے آگے ہوتا ہے اور اس سے زیادہ ذہین ہوتا ہے، اس میں دانش ہے اس میں کہیں زیادہ ہوتی ہے ناول نگار سے. ناول نگار سے پہلے بعض کو آپ کو عجیب لگتا ہے کہ یہ لکھ سکتا ہے ناول، کیونکہ ناول کی اپنی ایک دانش ہے. کیا بات ہے. لیکن جو برا ناول نگار ہے وہ اپنے ناول کے آگے کھڑا ہوتا ہے. تو یعنی آپ اس کے ناول سے مکالمہ کرنا چاہتے ہیں، لیکن وہ خود پہلے کرتا ہے. وہ خود کرتا ہے تو وہ زیادہ بہتر کرتا ہے اپنے ناول سے. تو آپ پہلے یہ روایت تھی کہ آپ کی جو تخلیق ہے وہ آپ سے آگے ہونی چاہیے، اور اس میں وہ دانش ہونی چاہیے جو کہ شعوری طور پہ جسے آپ آگاہ بھی نہیں، وہ آپ کے اندر ہی کہیں ہوتی ہے، اور وہ ایک تخلیق کا جو امن ہوتا ہے اس میں کہیں وہ سامنے آ جاتی ہے، اور آپ بعض کا خود حیران ہو جاتے ہیں کہ یہ تو میں نے سوچا بھی نہیں تھا کہ یہ شعر میں بھی ایسا ہوتا ہے. شعر میں زیادہ بلکہ ہوتا ہے، نثر میں تو چونکہ لیبر زیادہ ہوتی ہے تو شعر میں تو جماکے ہوتے ہیں، ایک بس ایسا جماکہ ہوا وہ شعر آپ پہ نازل ہو گیا اور آپ نے لکھ لیا، تو آپ نے کہا یہ میں نے کیا کمال کر دی وغیرہ. تو بات ہم کہہ رہے تھے کہ اب جو زمانہ ہے اس میں پریزنٹیشن جو ہے وہ اچھے ادیب کے لیے مسٹ ہو گئی، پہلے ایسا نہیں تھا. ٹھیک ہے. اب میں نہیں سمجھتا کہ جو یعنی آپ کو بولنا بھی آنا چاہیے، اور جو کچھ آپ نے لکھا ہوا ہے کچھ نہ کچھ اس پر بات کرنے کا پریزنٹیبل ہونا چاہیے. ٹھیک، آپ کی پرسنالٹی ایسی پریزنٹ ہو کہ وہ آپ سامنے جا سکیں، اور وہ جو انتظامیہ اس کو کوئی افسوس نہ ہو کہ ہم نے کس کو بلا دیا. اب یہ آپ کی قبولیت کا جو عمل ہے وہ صرف آپ کی تحریر نہیں رہ گئی، یہ بات ہے تو افسوسناک اور تلخی سے مطلب برداشت کرنا پڑ رہی ہے. لیکن یہ حقیقت ہے، میں تو اس میں شامل کر رہا ہوں اس سلیبس میں کہ جی آپ کو پریزنٹیبل بھی ہونا چاہیے، آپ کو بات کرنی آنی چاہیے، اور بات بھی ایسے انداز سے کرنی آنی چاہیے کہ وہ جس سیشن میں بیٹھے ہیں آپ یا جہاں بھی آپ کو پیش کر رہے ہیں، اظہار کر رہے ہیں، تو وہ آپ ان کو مطمئن کر سکیں، ان کو متوجہ کر سکیں اپنی بات کی طرف. ٹھیک ہے. تو خطابت کا ایک غیر نصابی میں ہم شامل کر لیں. ٹھیک ہے. دوسری جو بات وہ بھی اتنی افسوسناک ہے وہ ہے مارکیٹنگ. اچھا اگر آپ اپنی پروڈکٹ کے اچھے مارکیٹر نہیں ہیں تو یہ سوچنا اب تو نہیں، لیکن آئندہ دنوں میں یہ تقریباً محال ہو جائے گا، ناممکن ہو جائے گا کہ آپ اپنی کسی اچھی سے اچھی چیز کو بھی قبولیت کے درجے پہ لا سکیں اور اسے عوام کو متوجہ کر سکیں اس سے. ٹھیک ہے. جب تک کہ آپ کے پاس مارکیٹنگ کی اہلیت نہیں ہوگی، اور مارکیٹنگ کے لیے اب ٹولز بہت سارے آ گئے. پہلے ایسا نہیں تھا، پہلے تو تھا کہ رسالے میں آپ چھپ گئے کسی اچھے بڑے رسالے میں، ویسے پہلے بھی ٹھیک ہے، یعنی آپ پہلے مارکیٹنگ ہوتی تھی، لیکن وہ یہ مسٹ نہیں تھا.
دیکھیں پوری دنیا میں ایجنٹس ہوتے ہیں. نہیں آپ یہ دیکھیے وہ ٹھیک ہے, میں اپنے ماحول کی بات کر رہا ہوں. مثلا مجید امجد ہے, بہت اچھا شاعر تھا, اپنی مارکیٹنگ نہیں کر سکا, ٹھیک ہے نا, دوسروں کو کرنی پڑی. جب کی تو پتہ چلا کہ پروڈکٹ تو اچھی تھی. دیکھیں ٹھیک ہے نا, تب بھی مارکیٹنگ اس کا مطلب کہ ضرورت تو تھی, جب ہوئی تو تبھی سامنے آیا. اب تو ممکن نہیں ہے. پہلے تو یہ بھی تھا کہ بہت سارے لوگ تھے جو ایسے ختم ہو گئے, لیکن اب رش چونکہ زیادہ ہو گیا ہے, اب رش زیادہ ہو گیا, سوشل میڈیا پہ بہت زیادہ شور. اور یہ جو ابھی آپ نے اس سے پہلے جو بات کی پریزنٹیشن والی, یعنی پریزنٹیشن اور مارکیٹنگ, یہ دو اگر آپ پہ بہت زیادہ ہیں تو اس سے پہلے والی جتنی خوبیاں ہم نے یا جتنے لوازمات گنے ہیں وہ کم بھی ہوں تو یہ زیادہ ہوں تو کام چل جاتا ہے اور چل رہا ہے. جسے آپ خوش قسمتی کہتے ہیں نا. وہ کسی وقت مجھے یاد ہے کہ وہ طارق صاحب سے بات ہو رہی تو انہوں نے مذاکرہ ایک بات کی کہ اگر خوش قسمتی میں اور اعلیٰ جوہر میں مجھے کچھ ایک چیز گنجائش دی جائے, کوئی ایک ہی ملے گی آپ کو, تو میں خوش قسمتی لوں گا. کیونکہ ان کا خیال ہے کہ وہ ٹھیک بات ہے, ہم بھی یہ سوچتے ہیں کہ آپ بہت اچھا بھی لکھ لیں, تو اگر آپ کی چیز لک آپ کے ساتھ مارکیٹ میں نہیں آتی, وہ صحیح طور پہ تقسیم نہیں ہوتی, وقت پر ترسیل ممکن نہیں ہوتی, یا وقت پہ اس کی ترسیل نہیں ہوتی, تو وہ بے اثر ہو جاتی ہے. تو مارکیٹنگ جو ہے پہلے اتنی مست نہیں تھی, اب تو یہ اس پیکج کا ایک مست حصہ ہے کہ آپ کے اندر خطابت اور اپنی جو تشہیر بازی جو ہے اس کا, یہ میں منفی معنوں میں بھی کسی حد تک کہہ رہا ہوں, لیکن یہ حقیقت ہے کہ اس کے بغیر اب اپنی آپ ممکن نہیں ہے کہ آپ اپنے اعلیٰ سے اعلیٰ کام کو بھی, چاہے کتنا بھی اعلیٰ ہے یا کسی بھی سطح کا ہے, لیکن اس کے منفی اثرات بھی ہیں, وہ تو ہم پھر کسی اور ظاہر بوجھل دل کے ساتھ اس کو ایکسیپٹ کرنا پڑتا ہے کہ آپ کو یہ بھی کرنا چاہیے. اصل میں پہلے بھی یہی تھا, یعنی آپ چلے مارکیٹنگ تو اس کو نہ کہیں, لیکن کم از کم اپنا جو لکھا ہوا ہے اس کو ماحول میں یا اس کو باہر لانے کا جو ایک ہے, یعنی آپ دیکھیں نا اس وقت میڈیم کیا تھے, یعنی ایک رسالہ ہے یا اخبار ہے یا جو کوئی تھوڑا بہت ادبی محفل ہے اس میں, یا جو لکھنے والے لوگ ہیں ان سے جو تعلقات ہیں, یہ 3-4 باتیں تھیں. تو جن لوگوں نے ان 3-4 چیزوں کو اپنایا وہی کامیاب بھی ہوئے, اور تاریخ میں بھی وہی ہیں. آپ دیکھیں نا ناصر کاظمی کا جو اتنا زیادہ ماحول میں موجود ہونا ہے, اس کی پہلی بنیادی وجہ تو ان کی اچھی شاعری ہی ہے یقیناً, لیکن دوسری سطح پر ان کا ریڈیو میں ہونا, ان کا گایا جانا, ٹھیک ہے, ان کا ٹیا اس میں بیٹھنا, ان کے حلقہ احباب ایک ایسا ہونا جو لکھنے والے لوگ تھے جنہوں نے ان پر لکھا, جو ایک مثال کے طور پر بات کریں, اور بڑی مثالیں اور اسی طرح کی مثالیں ہیں. تو اس کا مطلب ہے کہ اگر آپ مارکیٹ میں ہیں, اس کا حصہ ہیں, کسی طرح اپنے آپ کو وہاں پہ موجود رکھتے ہیں, تو آپ کی یہ موجودگی جو ہے وہ آپ کے اچھے کام کی پذیرائی کا, بر وقت پذیرائی کا اور کما حقہ پذیرائی کا سبب بنتی ہے. میں اس پہ جس نقطے پہ میں اصرار کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ پہلے یہ تھا کہ آپ اگر تھوڑے سے فزیکلی بہتر ہیں, تھوڑے سے, اور کوئی آپ کو دھمکاتا ہے تو آپ اسے ذرا بات کر سکتے بھی, کیوں کا بات کر رہے اس طرح, یا آپ میں تھوڑی سی بھی ایک دلیری ہے تو آپ کام چلا لیتے تھے. لیکن اب یہ کہ جب تک آپ کے پاس اسلحہ نہیں ہے اور وہ باقاعدہ کچھ چلانا نہیں آتا اور آپ کی پورا گیٹ اپ اس طرح کا نہیں ہے, تو آپ کے سروائیول ممکن نہیں ہے. تو اس طرح مارکیٹنگ کا بھی اب ہو گیا کہ پہلے تھوڑی بہت ہلکی پھلکی مارکیٹنگ تو لوگ کرتے ہیں. اب دیکھیں آپ چیز اگر لکھتے ہیں تو اسے چھپواتے ہیں, تو یہ بھی مارکیٹنگ کا آغاز تو اس کا ہو گیا. تو اتنی تو آپ کر لیتے ہیں, اور اتنی تو ہمیشہ ہوتی رہی. لیکن اب تو بات جو ہے نا وہ اسلحے رکھنے کی, اب پورا آپ کے پاس ہر طرح کی پستولیں ہونی چاہیے, ہر طرح کا اسلحہ ہونا چاہیے, اور لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے کہ آپ کے پاس یہ اسلحہ ہے, ٹھیک ہے, تو تاکہ ان پہ بھی ایک آپ کا تاثر ٹھیک سا بنے کہ بھی یہ کیا کر سکتا ہے. چلیں آپ سے ذاتی بھی ایک بات اس حوالے سے پوچھ لیتے ہیں, تو آپ نے کوئی انتظام کیا ہوا ہے اس طرح کے اسلحے کا یا پریزنٹیشن کا؟ میں نے یہ بات نہیں کی, میں تو ایک دیکھیں ہم تو کلاسیکی خبر کی بات ہے, کلاسیکی وجہ کے لوگ ہیں تو مشکل ہے ہمارے لیے مشکل ہے. لیکن یہ بات آپ نے اچھی کی. دیکھیں حسرت مہانی نے کہا تھا کہ میں نے, یعنی ان کی شاعری کے بارے میں جب انہوں نے بعد میں آ کے ترکیب پسند ہوئے, اور وہ تو انہوں نے کہا کہ آپ جس طرح کے ادب کی تلقین کرتے ہیں, جس طرح کے ادب کو آپ کہہ رہے ہیں, آپ خود تو ویسا نہیں لکھتے. تو انہوں نے کہا کہ ہمارا زمانہ اور تھا, ہم نے اور طرح سے سیکھا, تو ہمیں جس طرح کا آتا ہے ہم اسی طرح کا لکھ رہے ہیں, لیکن یہ لکھنا ٹھیک نہیں ہے, اس طرح کا لکھنا چاہیے جیسے ہم کہتے ہیں.
تو آپ خود ویسے نہ بھی ہوں تو کم از کم آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ زمانہ جو ہے وہ کس چیز کا ہے اور ادھر کی طرف ہے. یعنی جب کوئی دوسرا کو کسی کو بتانا ہو تو پھر اس کو ادھر ہی بھیجنا چاہیے جو کامیابی کا رستہ ہے, بجائے اس کے کہ آپ اپنی طرف یا اپنی گنجائش نکالنے کی کوشش کریں. یہی جو بات میں نے کی نا خبر رکھنے کی, کہ آپ نے آپ کے آل دال میں جو کچھ ہو رہا ہے اس سے کم از کم باخبر تو رہے نا, چاہے اس میں آپ شامل نہ ہو. بالکل تو یہ اسی خبر رکھنے کی صورت ہے کہ میں سمجھ سکتا ہوں کہ یہ دونوں چیزیں جو ہے یہ پہلے سلیبس میں شامل نہیں تھی. غیر نصابی جو ایک ہمارا جو ایکٹیویٹی ہے اب شامل ہے. تو میرا خیال ہے کہ ہم نے جتنا ہم سے ہو سکتا تھا ڈرانا دھمکانا, خاص طور پہ نئے آدمی کے لیے, تو میں نے پچھلے پروگرام میں بھی آپ سے گزارش کی تھی کہ جتنی مشکل باتیں آپ نے کر دی ہیں وہ جو کم حوصلے والا آدمی ہو تو بھاگ جائے گا. اسی طرح یہ باتیں بھی جو ہیں, یعنی جن کا مزاج اس طرح کا نہیں ہے ان کے لیے یہ کرنا تو ممکن نہیں ہوگا یا مشکل ہو جائے گا, لیکن ان کو یہ ضرور پتہ ہونا چاہیے کہ اگر وہ یہ نہیں کریں گے تو ان کی کامیابی کے جسے ہم کہتے ہیں یا جو منظر عام پر آنے کے یا مقبولیت کے یا قبولیت کے جو امکانات ہیں وہ اسی قدر کم ہو جائیں گے. زمانہ جو ہے وہ تیز ہے اور دوڑنے کی ضرورت جو ہے وہ زیادہ ہے. ایک پوائنٹ اور بھی تھا جو میں اب دیکھ رہا ہوں کہ لکھا ہوا تھا, وہ ہے دیگر جو ایک تو ہم نے علوم کی بات کی نا, فنون کی بات نہیں کی. ٹھیک ہے. اب یہ جو فائن آرٹس جنہیں ہم کہتے ہیں, ٹھیک ہے, اب یہ سارے کے سارے کسی نہ کسی طرح سے یا کسی نہ کسی سطح پر ایک دوسرے سے بہت جڑے ہوئے ہیں. پہلے بھی ہوتا تھا ظاہر ہے, پہلے تو یہ اکٹھے ہی گرو کرتے تھے مل کے, تو پوری سوسائٹی گرو کرتی ہے تو سارے علوم جو ہیں اور سارے فنون جو ہیں وہ گرو کرتے ہیں اور اکٹھا کرتے ہیں. علوم ترقی نہیں کر سکتے جب تک کہ فنون کے ساتھ ان کا ایک گہرا ربط نہیں ہوگا اور دونوں کے درمیان ایک انڈرسٹینڈنگ نہیں ہوگی. بیسک جو رولز ہیں ان کے, اب دیکھیں جو ایکٹنگ ہے اور یہ جو فکشن نگاری ہے اس میں بہت ساری باتیں مماثل ہیں. ایکٹ دونوں میں ہی آپ اپنے آپ کو, میں نے جو بات کی تھی کہ شننے کی کیفیت میں آپ لے آتے ہیں, خالی بنا لیتے ہیں ایک برتن, اور اس میں پھر آپ اس کردار کو اتار لیتے ہیں. اچھا, اب یہ ایکٹنگ میں بھی ایسا ہی ہوتا ہے, اس میں بھی آپ بالکل ایسے ہی کر رہے ہوتے ہیں, اور وہ بھی ایک ایسی سطح پہ جاتا ہے کہ جہاں بالکل خالی ہو کے اس کردار کو اپنے آپ پر طاری کر لیتے ہیں. بالکل. تو ایسے ہی بالکل فکشن نگار بھی کر رہا ہوتا ہے, لیکن وہ اس کا اظہار اسٹیج پہ ہوتا ہے, اس کا یہ اپنا لفظوں کی صورت میں اظہار کر رہا ہوتا ہے. تو اس طرح سے موسیقی ہے. اچھا, موسیقی میں جو سر ہے, جو لے ہے, آپ دیکھیں جو نثر ہے, اچھی نثر جو ہے بظاہر تو وہ کسی بھی بحر وغیرہ کے دائرے میں نہیں آتی, لیکن ہر اچھی نثر کا ایک رزم ہوتا ہے. اگر آپ جو اچھے ہمارے نثار ہیں, خالی ہے یا آزاد ہے یا سب اور لوگ ہیں, آپ ان کو پڑھیں تو آپ جب ان کی ٹون کو پکڑ لیتے ہیں, آپ ان کی لے میں آ جاتے ہیں, تو پھر آپ اس کو اسی طرح سے پڑھنے لگ جاتے ہیں, اس لہر میں بہتے ہیں. بلکہ جب آپ اس کے کچھ صفحے پڑھ لیں, 15-20 صفحے, تو بعد وہ لہر آپ کے اندر رہتی ہے, تو آپ کو جھٹن کا پڑتا ہے اپنی تحریر لکھتے ہوئے اپنی لے کو اپنا دوبارہ سے شامل, یعنی آپ ٹیون ہو جاتے ہیں, آپ لوگ ٹیون ہو جاتے ہیں. تو اچھی نثر جو ہے وہ لے کے ایک اچھے ردم کے بغیر ممکن ہی نہیں ہے کہ اس میں وہ تاثیر پیدا ہو بیان کی, جسے ہم کہتے ہیں قوت بیان, حسن بیان جو ہے وہ ایک اچھے ردم میں لکھی گئی نثر ہی میں ممکن ہے. یہی حسن بیان. بالکل. تو اس طرح ان فنون کا بھی ادب کے ساتھ ایک بہت گہرا تعلق ہے, اور یہ پہلے تو جڑے ہوئے تھے لوگ, لیکن اب ہم شاید اس کو اس طرح نہیں سمجھ رہے, لیکن میرا خیال ہے کہ یہ ایک دوسرے کو گرو کرنے میں ان سب کا آپس میں مل کے چلنا ضروری ہے. بالکل ٹھیک. تو بہت شکریہ, آپ نے بہت وقت عنایت فرمایا اور بڑی تفصیل کے ساتھ آپ نے جو غیر نصابی سرگرمیاں ایک تخلیق کار کے لیے ہو سکتی ہیں ان کا بیان کیا, اور امید ہے کہ ہمارے دوست جو خاص طور پر نئے لکھنے والے ہیں وہ ان باتوں کو سنیں گے, اور جن جن باتوں کو وہ پسند فرمائیں کم از کم ان پہ عمل کرنے کی کوشش کریں گے. اور ضروری نہیں کہ ان ساری باتوں سے اتفاق ہی کیا جائے یا صرف یہیں تک محدود رہا جائے, اس کے علاوہ بھی باتیں ہو سکتی ہیں. تو جتنی باتیں ہمارے سامنے آئیں وہ ہم نے کر دیں, تو امید ہے کہ ہمارے دوستوں کو یہ باتیں پسند آئی ہوں گی.